بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ بیکار رہے گا، مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک اعلان۔ کل پی ڈی ایم اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ استعفے کب دینا ہے اور کیا ساری پی ڈی ایم استعفے دے گی یا پھر پیپل پارٹی سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ پیپل پارٹی لانگ مارچ کے لیے حامی بھر رہی ہے، مگر استعفوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کہاں دھرنا دے گی، مقام کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ فیض آباد کا مقام منتخب کیا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج اس حوالے سے اہم پریس کانفرنس کی۔ کا سربراہی اجلاس ہوگا، لانگ مارچ کے حوالے سے حتمی حکمت عملی طے ہوگی۔ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں، اس کو بھی ایجنڈے پہ رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اس پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو۔ ساری قوم دیکھ رہی ہے سینٹ کے ہال میں، الیکشن بوتھ میں کیمرے کس نے لگائے تھے۔ مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اب اس کی ضمانت کو منسوخ کرنے کے لیے نیب نے کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اس سے تو ہمارے ان دعووں کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ ادارہ کٹ پتلی عدالتیں اب آخری امید بن گئی ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی اگر چیئرمین منتخب ہو جاتے تو یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی کہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کی جماعت سے ہاتھ اٹھا چکی ہے اور اپنا وزن دوسری جماعتوں کے پلڑے میں ڈال چکی ہے۔ نیب اگر مریم نواز کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے عدالت سے رجوع نہ کرتی تو یہ مان لیا جاتا کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے واقعی پیپل پارٹی کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ سے اگر خفیہ کیمرے برآمد نہ ہوتے تو پھر مظفر حسین شاہ کو گیلانی کے ووٹ مسترد کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، اور اگر چیئرمین سینٹ بن جاتے گیلانی تو پھر اپوزیشن کے پاس استعفوں یا لانگ مارچ کا کیا جواز رہ جاتا، اور خان صاحب کو سنجرانی کے جیتنے کی گارنٹی نہ ملتی تو وہ اتحادی جماعتوں کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو جاتے، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ امجد افریدی کی بجائے ایم کیو ایم کا کوئی بندہ ہوتا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ مگر حالات و واقعات نے لگتا ہی ہوا ہے کہ ایک بار پھر سے اپوزیشن اور طاقتور حلقوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں حکومت کا یا خان صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ میرا گمان یہ کہ حکومت نے موقع پر چوکا لگایا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پچھلے کچھ عرصے سے جو تعلقات بہتر ہو رہے تھے ان کو خراب کر دیا ہے۔ سینیٹرز کو نامعلوم افراد کی کالوں کا جانا، مریم نواز کو جان سے مارنے کی دھمکی نے، یہ وہ دو کام ہیں جنہوں نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ نواز شریف بھی اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکے۔ جہاں سیاسی تحمل اور بردباری کی ضرورت تھی وہاں میاں صاحب اوور ایکٹ کر گئے، اور پھر نتیجہ وہی نکلا ہے جو نکلنا چاہیے تھا۔ تو اپوزیشن آج پھر اسی مقام پر آن کھڑی ہوئی ہے جہاں پی ڈی ایم بنتے وقت کھڑی تھی۔ تو اس لڑائی میں اگر کچھ حاصل وصول ہوا ہے یا نہیں، مگر بہت سی چیزیں بے نقاب ہو گئی ہیں۔ حالات میں بہتری کے اور تبدیلی کے جو آثار نظر آ رہے تھے وہ اب مفقود ہو چکے ہیں۔ مریم نواز کو واپس جیل میں ڈالنے اور ان کی زبان بندی کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں، اور یہ خبریں زیر گردش تھی کہ مریم کو آج عدالت میں ضمانت کینسل ہونے پر گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن مریم نواز گرفتاری سے بچ گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کی جانب سے مریم نواز کی ضمانت مسترد کرنے کی درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے انہیں 7 اپریل تک کے لیے نوٹس جاری کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کو اپوزیشن کے لانگ مارچ سے قبل گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور پی ڈی ایم کی جانب سے اگر اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ لانگ مارچ سے قبل اپوزیشن اسمبلیوں سے استعفے دے گی تو وہ اس پورے پروسیس کو لیڈ کر سکیں گی۔ دوسری اہم خبر، وزیر اعظم کے پولیٹیکل ترجمان شہباز گل پر لیگی کارکنان کا حملہ ہے، جنہوں نے شہباز گل پر عدالت میں پیشی کے وقت سیاہی پھینکی، انہیں انڈے مارے، اور اس کے جواب میں شہباز گل کے لوگوں نے نون لیگ کے لوگوں کی پٹائی کر دی۔ اور تیسری اہم خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کے اس بیان کے حوالے سے پیدا ہونے والا رد عمل ہے جس میں انہوں نے اس بات کا امکان ظاہر کیا تھا کہ مریم نواز کو گرفتار کیا گیا
تو پھر ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اس سے ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ان کے اس بیان پر کل حکومت نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی، آج ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی باقاعدہ ایک درخواست ڈال دی گئی ہے۔ تو جاوید لطیف کے بیان پر بڑی لے دے ہو رہی ہے، مگر بہت سے لوگوں کے منہ سے جھاگ اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، لیکن کوئی اس بات پر غور نہیں کر رہا کہ آخر ایسی نوبت ہی کیوں آئی کہ ایک محب وطن جماعت جس کا نام ہی مسلم لیگ نون ہے، اس کے لوگ اس طرح کی باتیں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، مسلم لیگ نون کے اندر یہ جذبات اس وقت سے پائے جاتے ہیں جب سے نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا ہے، اور اس کے بعد سے ان کی جماعت دیوار سے لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جب کسی کو دیوار سے لگا دیا جائے اور اتنا لگا دیا جائے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے تو پھر اسی طرح کا ری ایکشن آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نون لیگ کے لوگ ہی نہیں، اپوزیشن کی جماعتوں کے بہت سے لوگوں کے دل دکھی ہیں، نہ پارلیمنٹ کی کوئی عزت نظر آتی ہے، نہ عوامی نمائندوں کو ان کی نمائندگی کا حق مل رہا ہے۔ تو اس وقت ملک میں ون وے ٹریفک چل رہی ہے، جب ون وے ٹریفک چلتی ہے تو پھر حادثات ہوتے ہیں، اسی قسم کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب نفرت بڑھتی ہے تو پھر وہ صرف دوسرے کا گھر نہیں جلاتی بلکہ اپنے گھر کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی ضمانت منسوخ کرانے کی درخواست پر نیب کی طرف سے درخواست دی گئی تھی۔ عدالت نے 7 اپریل کے لیے نوٹس جاری کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے نیب کی درخواست کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ آپ نے عدالت کو لکھ کر دیا کہ مریم نواز سے مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عدالت نے نیب پروسیکیوٹر فیصل بخاری کو جو دلائل دینے کے لیے کھڑے ہوئے انہیں روک دیا اور ان سے کہا کہ جس نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ مریم نواز کی درخواست ضمانت جو منسوخ کی جائے وہ دلائل دیں۔ تو نیب پروسیکیوٹر فیصل بخاری کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے سینئر موجود ہیں، ان کو دلائل دینے دیجئے۔ تو عدالتی حکم پر ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب چودھری خلیق الزمان روسٹرم پر آئے۔ تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کن وجوہات کی بنیاد پر مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی چاہتے ہیں۔ تو جواب یہ ملا کہ مریم نواز جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے جو کہ اسٹیٹ کے خلاف ہے، یعنی ملک کی سلامتی کے حوالے سے وہ بیانات جاری کر رہی ہیں۔ جیسے سرفراز ڈوگر نے کہا کہ آپ نے اگست میں بھی مریم نواز کو بلایا تھا، پھر آپ خاموش ہو کر کیوں بیٹھ گئے تھے، دوبارہ کیوں نہیں بلایا؟ تو انہیں یہ جواب دیا گیا، عدالت میں کہا گیا کہ مریم نواز ایک ہجوم کے ساتھ آئی تھی، اس لیے انہیں دوبارہ نہیں بلایا گیا۔ تو عدالت نے نیب کی درخواست پر مختصر سماعت کے بعد درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ تو چیئرمین نیب نے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست کی تھی، اور درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ مریم نواز ضمانت پر رہائی کے بعد مسلسل ریاستی اداروں پر حملے کر رہی ہیں۔ تو نیب کی جانب سے جو موقف دیا گیا ہے اس پر بھی بہت بحث ہو رہی ہے کہ کیا نیب اس بات کا مجاز ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کی ضمانت منسوخی کی درخواست دے۔ نیب کا موقف تو یہ ہونا چاہیے کہ مریم نواز جس کیس میں ضمانت پہلے اس کیس کے حوالے سے کوئی وائلیشن ہوئی ہے، مریم نواز چودھری شوگر مل اور منی لانڈرنگ کیسز میں لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت پر ہے۔ 2020 میں چودھری شوگر مل کیس میں نیب کے مطابق وہ ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہوئی، نہ ہی دستاویزات طلبی نوٹس پر کوئی توجہ دی۔ تو نیب کا موقف یہ کہ مریم نواز عوام کو یہ تاثر دے رہی ہیں کہ ریاستی ادارے غیر فعال ہو چکے، اس لیے مریم نواز کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ تو یہ ایک مذاق سے کم نہیں جو کہ نیب نے جس قسم کا موقف اختیار کیا ہے، اس پر مریم نواز نے بھی اپنا رد عمل دیا۔ عمران خان اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا۔ عمران خان کو ہم گھر نہیں بھیج دیتے، ٹرے میں رکھ کے بھی میرے آگے اگر پاسپورٹ لائیں اور میرے آگے اگر ٹکٹ لے کر آئیں اور ECL میں میرا نام نکالنے کی کوشش کریں، میں ان کو کہوں گی اٹھاؤ اور چلتے بنو۔ آپ کا خواب مریم نواز کو باہر بھیجنے کا بھی پورا نہیں ہوگا۔ جو مریم کو سمیش کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ہائی کورٹ کے کندھے پر رکھ کر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور انتقام کی اور مریم نواز کو کرٹیل کرنے کی، مریم نواز کو قابو کرنے کی ایک نئی ترکیب سوچی
بھی ہے. شاید انہوں نے اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے وہ یہ ہاتھ پاؤں مارے ہیں. مریم نواز الحمدللہ 2 دفعہ بے گناہ جیل کاٹ کے آئی ہے, تیسری دفعہ بھی کاٹ لے گی. اگر یہ قربانی مجھے دینی پڑتی ہے تو میں ضرور دوں گی. یہ دھمکیاں, گیدڑ بھبکیاں جس کو کہتے ہیں, یہ کسی اور کو دینا. کورونا سے بڑا خطرہ ہے عمران خان. کورونا تو آیا ہے, چلا جائے گا انشاءاللہ. اس کی ویکسینیشن بھی آ گئی ہے. عمران خان کی ویکسینیشن یہی ہے کہ عوام اس کو اٹھا کے باہر پھینکے. ساڈی واری آئی تو کگو رو پیا. حکومت نے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. الیکشن کمیشن اور حکومت کے مابین ایک طویل عرصے سے سر جنگ تو چل ہی رہی تھی, لیکن جب سے ڈسکا کا الیکشن ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے اسے دوبارہ کرانے کا فیصلہ دیا ہے, اور اس سے پہلے سینٹ الیکشن میں حکومت کی خواہش پر بیلٹ پیپر کی شناخت کے لیے کوئی طریقہ کار نہ نکالنے کی وجہ سے حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کو شکست ہوئی, تو اس پر خاصا بڑے سیپ آئے. تو خان صاحب یہ سمجھتے کہ اگر الیکشن کمیشن خفیہ رائے شماری کی بجائے بیلٹ پیپر کے جاننے کا کوئی طریقہ کار نکالتا تو حفیظ شیخ بچ سکتا تھا. اس لیے آج حکومتی وزراء نے الیکشن کمیشن کے تمام اراکین, جن میں چیف الیکشن کمیشن شامل ہے, ان سب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. ہم نے جا کے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران سے یہ استدعا کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ صاف کہا گیا تھا کہ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے وہ اس کا یعنی کہ وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, اور اس کا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اگر آپ نے کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے تو کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کا کوئی طریقہ بنایا جائے. ہم نے جا کے الیکشن کمیشن کو یہ استدعا کی کہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا نشانی اس پہ آ جائے, کوئی سلسلہ ایسا ہو جائے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ وہاں پہ موقع پہ موجود لوگوں کو نظر نہ آئے, لیکن اگر بعد میں ضرورت پڑے تو اس کی تحقیق کی جا سکے. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا, اور اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی اور کہا کہ جی یہ آئندہ ہوگا. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو سینٹ کی سیٹ اسلام آباد کی جس میں الیکشن ہوا, تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف یوسف زئی گیلانی جو ہے وہ 169 سے 169 ووٹ لیتے ہیں, اور تحریک انصاف کا نامنی 164 لیتا ہے, اور اس کے بعد جو خواتین کی سیٹ ہے اس پہ 174 اور 164 ہوتا ہے. تو یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اس کے اندر کرپٹ پریکٹسز ہوئیں, اس کے اندر گڑبڑ ہوئی, اس کے اندر لین دین ہوئی. اور اس کے بعد جو ویڈیو آئے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کلیئرلی پیسے جو ہیں وہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے. اس کے بعد سندھ کا ایک وزیر جو تھا وہ کہہ رہا ہے کہ 5 سے 10 کروڑ تک بڑھایا جا سکتا ہے یا باقی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں عیاں تھیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے تھیں, لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے اس الیکشن کو شفاف بنانے میں مکمل طور, یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ اپنے ذمہ داریوں سے دستبردار ہو اور یہ استعفیٰ دے. وہی ایک طریقہ ہے جس سے ایک نیا الیکشن کمیشن بنے, اور ایک ایسا الیکشن کمیشن جس پہ اعتماد ہو. اور ہمیں انشور کرنا چاہیے اس الیکشن کمیشن کو اور ہم سب کو مل کے کہ جو بھی آئندہ الیکشن ہو وہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس بھیج دے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف, لیکن ظاہر ہے اس میں حکومت کی سبکی ہوتی ہے. اب چیف الیکشن کمیشن کے خلاف حکومت ریفرنس تو نہیں بھیج رہی, لیکن پورے الیکشن کمیشن کو بلڈوز کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. اور یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے ہی الیکشن کمیشن کو بلڈوز کرنے یا ان سے ریزائن کرنے کے لیے کہہ دی. پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے واقعات ہوئے ہیں. وہ حکومت جو یہ ہمیشہ اعلان کرتی رہی کہ وہ اداروں کے پیچھے کھڑی ہے, اداروں کو فیصلوں کو مانتی ہے اور اداروں کو عزت دیتی ہے, آج وہی ایک ادارے کے تمام اراکین سے, ایک نہیں چیف الیکشن کمیشن سمیت پورے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں, اور اس وجہ سے استعفیٰ دے دیں کہ انہوں نے حکومت کی خواہش پوری نہیں کی. حالانکہ سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن جب گیا تھا اور سپریم کورٹ نے خفیہ رائے شماری کے خلاف فیصلہ دیا تھا, اس کے بعد
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह डायरेक्टिव दिया था कि वो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे ये पता चल सके कि किसने किसको वोट दिया, और ये खुफिया रायशुमारी की रूह के खिलाफ था। तो इलेक्शन कमीशन ने इस राय को रद्द नहीं किया, लेकिन चूंकि वक्त कम था, एक दिन पहले कोर्ट का फैसला आया और 2 दिन बाद या 1 दिन बाद इलेक्शन थे, तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि वो इस राय को मानते हैं, इसके लिए इंतजाम करेंगे, लेकिन ये इलेक्शन पुराने तरीकेकार के मुताबिक ही होंगे। तो आज हुकूमत ने फिर एक बार, वो कहते हैं ना, ये दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत, जब किसी अदालत का फैसला आता था और वो मुखालिफ जमात के खिलाफ आता था और उस पर वो क्रिटिसिज्म करते थे, तो उन्हें कहा जाता था कि ये इदारों पे तनकीद हो रही है और इदारों पे पता नहीं उनकी शान के खिलाफ बात हो रही है। तो अब इलेक्शन कमीशन, जिसने पहली बार पाकिस्तान के अंदर ये तयन किया है, ये बताया है कि कोई इदारा इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और हुकूमत के इन्फ्लुएंस के बगैर भी काम कर सकता है, तो अब उसको बुलडोज करने का मुतालबा शुरू हो गया है। तो वो कहते हैं ना, औरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत। तो हुकूमत का, जो मैंने कहा, हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होती जा रही है। तो इदारों के हवाले से भी कि पहला इदारा जिसने हुकूमत की बात नहीं मानी, उसको घर भेजने के मुतालबे किए जा रहे हैं। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। कुछ रोज पहले मैंने ये अर्ज किया था कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जना वी मर जाना। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजिस के सामने जब मुसद्दक मलिक और एहसन इकबाल के ऊपर जूते बरसाए गए और मरियम औरंगजेब के साथ उनका दुपट्टा खींचा गया, तो मैंने कहा था कि ये अच्छा वाकया नहीं है, अच्छी बात नहीं है। कल को इसका रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन आज हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म के स्पोक्स पर्सन शहबाज गिल के हवाले से कि नामुन अफराद ने अदालत के हाथे पर उन पर स्याही फेंकी, अंडे मारे, और हुकूमत ने कहा कि ये नामुन अफराद नहीं है बल्कि ये लीगी कारकुनान है। और पता यूं चला कि जब हुकूमती ज़ोइमा के कहने पर उन लीगी कारकुनान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब ये वाकया यूं हुआ कि शहबाज गिल एक मुकदमे के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और उसके बाद उन पर अंडे मारे गए, उन पर स्याही फेंकी गई। तो मैं इस वाकये की मजम्मत करता हूँ। मैं किसी भी सियासी रहनुमा के साथ इस किस्म का वाकया होता है, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान की सियासत में इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। वर्कर्स को भी अपना हौसला जमा रखना चाहिए। ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जो आज़ादी है वो जुबान और बयान की है। आप बात कर सकते हैं, आप अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, अपना बयानिया क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हमले करना ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं। शहबाज गुल हो सकता है बहुत से लोगों को पसंद ना हो और बहुत से लोग उनकी बातों से इत्तफाक ना करते हो, लेकिन ये किस किताब में लिखा है कि आप उनके ऊपर इस तरह अटैक करें? ये पाकिस्तानी सियासत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुआशरे की एक खौफनाक तस्वीर है। इस्लामाबाद में जब पार्लियामेंट के सामने एहसन इकबाल साहब को जूता मारा गया था और लीगी रहनुमाओं को अटैक किया गया था, मरियम औरंगजेब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, तो उस वक्त भी उसकी शदीद मजम्मत की गई थी। खुद हुक्मरान जमात के कई लोगों ने इसकी मजम्मत की थी, लेकिन ये वो नफरत की सियासत है जो पाकिस्तान के अंदर सराहत कर रही है। मैं बार बार इसके ऊपर बात करता हूं और अब भी करूंगा कि ये लीडरान का काम है कि वो अपने कारकुनों को तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स दें। जब इस्लामाबाद के अंदर इस तरह का वाकया हुआ तो शिबली फराज साहब को जो रिएक्शन आया था वो इंतहाई अफसोसनाक था। अगर वो उसी वक्त अपने कारकुनों को स्नब करते और पीटीआई के कारकुनों से समझाते कि आपने ये गलत किया, आपको दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आज शहबाज गुल के साथ सब कुछ ना होता। लेकिन मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि अगर वहां एहसन इकबाल साहब को जूता मारा गया तो यहां भी उनको जवाब में जूता ही मारना चाहिए था, या अंडे मारे गए या स्याही फेंकी गई। ये किसी भी तरह पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एक पिक्चर है उसमें ये बहुत बड़ा दाग है। पूरी दुनिया हमें देखती है और अगर पाकिस्तान की सियासत में इस किस्म के वाकयात होते हैं तो दुनिया ये सोचेगी कि ये किस किस्म के लोग हैं
کہ جو اپنے معاملات جو ہیں اپنے پولیٹیکل معاملات وہ اپنی باتوں سے اپنے ڈائیلاگ سے نہیں سلجھا سکتے. تو معاشرے میں جب ڈائیلاگ کا فقدان ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. پاکستان کے جو سٹیک ہولڈر ہیں, جو پاکستان کی ریاست کے ادارے ہیں, ان سب سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس معاشرے کی اس تصویر کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری پالیٹکس کدھر جا رہی ہے اور ہمارا کنڈکٹ کیا ہے, کیوں معاشرے کے اندر اس قدر نفرت اور بڑھتی جا رہی ہے اور خلیج بڑھتی جا رہی ہے. تو آج کا واقعہ بھی ایک سمبولک ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اب لیڈران نہیں, لوگ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. کل کو یہ ہوگا کہ ایک جماعت کے لیڈر, جب ایک جماعت کے کارکنان دوسری جماعت کے لیڈر کو اس طرح کا اس کو اٹیک کرتے ہیں تو پھر دوسری جماعت بھی ری ایکشن دیتی ہے. تو نہیں دینا چاہیے. میں تمام سیاسی جماعتوں سے مجھے درخواست کرنا ہے کہ وہ اپنی ورکرز کو کم از کم اس معاملے میں صبر اور تحمل کا درس دے, ڈائیلاگ کرے, بات کرے. پاکستان کے اندر بہت ساری پابندیاں ہیں, بہت ساری باتیں آپ نہیں کر سکتے, بہت سارے واقعات آپ بیان نہیں کر سکتے, لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ماحول ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے سے بات ہو سکتی ہے. تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا اور تھوڑی سی سینس پرویل کرنی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے اداروں کی اور سیاسی جماعتوں کی, اس کے اندر بھی اداروں کو ہی ایک مؤثر کردار ادا کرنا ہے کہ اگر ان کے حوالے سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جا رہی ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ گفتگو کر رہے. خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نئے الیکشن کا آپشن جو ہے وہ بھی سامنے آئے تو اس کو رول آؤٹ نہیں کریں گے, اس پر تجزیہ دے رہے ہیں سہیل وڑائچ. یا پھر 90 کی جب سیاستدان آپس میں بات نہیں کرتے تھے, ماحول نفرت کا پیدا ہو گیا تھا, اداروں پر بھی سوال اٹھائے تو نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اوور آل سسٹم اس صورتحال میں خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیڈ لاک ہوا ہے, ڈیڈ لاک کے بعد جو تبدیلی آتی ہے وہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتی. اس کی بجائے اگر سیاستدان آپس میں راستے کھولے رکھیں تو ظاہر ہے اگر الیکشن بھی ہونا ہے تو اس کے لیے بھی بات چیت ہونی چاہیے, اس کے لیے بھی مفاہمت ہونی چاہیے, اور ویسے بھی لیجسلیشن کرنی چاہیے, قانون سازی کرنی چاہیے, پارلیمنٹ کو متحرک کرنا چاہیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بیڈ اومنز ہیں, جو برے شگون ہیں اس حکومت کے لیے بھی اور اس سسٹم کے لیے بھی. اسی لیے پرفارمنس نہیں ہو رہی. جب لیجسلیشن نہیں ہوگی, جب نئے کوئی چیزیں سامنے نہیں آئیں گی تو کیسے نظام آگے چلے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ جتنی دیر جلدی عمران خان یہ سمجھیں کہ یہ جو پارلیمنٹری ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کرنا ہے اور یہ ختم ہوگا, کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا تو پھر اس سسٹم بھی آگے چلے گا اور گورننس بھی آگے چلے گی. وگرنہ اگر اس وقت وہ الیکشن کرواتے ہیں تو یہ ان کے لیے کوئی سازگار ماحول نہیں ہوگا. ایسے لگتا ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر انہیں میجورٹی نہیں مل سکے گی اگر وہ الیکشن کے لیے جاتے ہیں, اور اس وقت نون لیگ جو ہے اس کا بیانیہ جو ہے اس کا توتی بول رہا ہے اور وہ شاید اس سے فائدہ اٹھائے. میرا خیال ہے کہ اس لیے عمران خان کو ابھی یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں یا نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. انہیں چاہیے کہ وہ پہلے اپنی پرفارمنس بہتر کریں, لوگوں کو راضی کریں, عوام کی بھلائی کے منصوبے جاری کریں, اپنے ارکان اسمبلی کو راضی کریں, پھر وہ سوچیں کہ وہ الیکشن کی طرف جا سکتے. بہت شکریہ, آپ نے اہم تجزیہ سنا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. اور مارچ کیا ہوا, اس کے خلاف ایک دفعہ پھر پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے اور اس دفعہ جھوٹ کی بنیاد پر اور مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تفصیلات آپ کے سامنے. اسے غلط فہمی کہہ لیں یا خوش فہمی, خان صاحب کو ان کے جو فین فالوورز ہیں, ان کے قریب لوگ ہیں, انہوں نے یہ یقین دلا رکھا ہے کہ حکومت کو الیکشن کی طرف جانا پڑا تو خان صاحب 2/3 اکثریت لے کر کامیاب ہو گئے. تو خان صاحب کے ساتھ اس وقت وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہر حاکم وقت کے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی اسے سب ہرا ہرا دکھایا جاتا ہے یا اسے ہرا ہرا نظر آتا ہے. زمینی حقائق اس کے برعکس ہے. خان صاحب 2.5-3 سال میں میرے نزدیک کوئی ایک ایسا بھی کام نہیں کر سکے کہ جس کی بنیاد پر وہ جا کر لوگوں سے ووٹ مانگ سکے. احتساب وہ نہیں کر سکے, ریفارمز وہ نہیں لا سکے, معیشت ان سے ٹھیک نہیں ہو سکی. وہ کہتے ہیں نا پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. تو نئے الیکشن تو دور کی بات ہے. اگر خان صاحب حکومت میں ہوتے ہوئے ساری طاقت رکھنے کے باوجود بائی الیکشن میں مار کھا سکتے ہیں یا مار کھا رہے ہیں تو انہیں اسی سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی حکومت یا وہ خود کتنے پانی میں,
वैसे भी दो थ्योरियां बड़ी देर से चल रही हैं। एक थ्योरी तो ये कि खान साहब असम्बलियां तोड़ देंगे और ये कि वो नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये कि दोनों कामों के लिए खान साहब के पास ना हिम्मत है, ना ही वो इस वक्त इतने सक्सेसफुल है कि इस किस्म का रिस्क ले सकें। बस वो अपने लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। और दूसरी थ्योरी ये कि निजाम का बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा। तो मेरे नजदीक वो भी सिर्फ जमहूरी कुव्वतों को डराने के लिए, यानी त्राह निकालने के लिए, ये आज के हालात में मुमकिन नहीं, वरना खान साहब को आगे लाने की जरूरत ही ना पड़ती। अगर आप लोग म्यांमार का हाल देख लें और म्यांमार में जो इस वक्त हो रहा है और दुनिया जो रिएक्ट कर रही है, अगर उसको कंपैरिजन कर ले तो सारी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। यहां पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं तजिया निगार इरशाद भट्टी। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। इल्जामात बिला फजूल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत जीत गई तो क्या मतलब लेंगे भट्टी साहब? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि पीपल्स पार्टी और डिक्लेयर कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया, बुरे थे, करप्ट थे, सारा कुछ था, रद्द हो गए, कंडम हो गए, सिस्टम से बाहर चले गए, उनकी ना माने। मेरा कायद इमरान खान, जिसने 22 साल मेरे कान पका दिए इखलाकियात के दर्स दे दे के, जिसने मुझे कहा कि खड़े होके कहा कि मैं हूं जो तब्दीली लाऊंगा, वो इमरान खान एक चेयरमैन सेनेट की मार है। आज मुझे इमरान खान साहब को देखने के लिए ऊपर नहीं देखना पड़ता, आज सामने भी नहीं देखना पड़ता। देखना पड़ता है आज मुझे इमरान खान, मैं नई लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता, ये इमरान खान साहब थे, ये तब्दीली ना लेने, और ये सारे जीत जाते, वजारत उज़्मा चली जाती, तारीख की राइट साइड पे इमरान खान खड़ा होता, मैं खुश होता। वजारत उज़्मा फेंक के चला जाता, कहता ये पड़ी हुई है, ले लो जाके, बन जाओ वजीर। और इमरान खान तो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जना और आधा खादा भुट्टो, उसके बाद तो एक ही जेन्युइन। देखिए, खान साहब ने उन्हें तो मायूस किया ही है, जिन्हें खान साहब से पहले से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा मायूस किया जो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे, जो ये समझते थे कि खां खुदकुशी कर लेगा मगर IMF के पास नहीं जाएगा। खान साहब ने वो भरोसा भी तोड़ा है जो ये समझते थे कि खान साहब असूलों पर समझौता नहीं करेंगे, वजारत उज़्मा को ठोकर मार देंगे। तो खान साहब ने उनको भी बता दिया है कि ये वजारत उज़्मा मजाक नहीं है, ऐसे नहीं मिल जाती, ना ही जज्बात में आकर ये कुर्बान की जा सकती है। खुद को तारीख की राइट साइड खड़ा करने का लारा देकर खान साहब ने 2.5 साल में 250 यू टर्न लिए, लेकिन फिर भी लोग इनके साथ खड़े रहे कि खान डटकर खड़ा है। लेकिन जो अभी सब कुछ हुआ है, बाई इलेक्शन, फिर सेनेट का इलेक्शन, इस सब ने खान साहब का भरम खोल कर रख दिया है कि खान साहब इक़्तिदार के लिए हर वो काम कर सकते हैं जिसे लोग नामुनासिब समझते हैं। प्रोवाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी से लेकर धमकियां और खुफिया कैमरों के नस्ब करने तक लेकर ये सारे मामला ने बहुत से चेहरों पर से पड़े निकाब उठा दिए। तो खान साहब के मानने वाले ये समझते हैं कि खान साहब का असल क्रेडिट तो ईमानदारी और अखलाकियात है, लेकिन लगता यूं है कि अब वो गलत फहमी भी दूर हो गई है। तो इक़्तिदार का नशा और खुमार ऐसा ही होता है कि इसके सामने हर चीज घटिया और डिस्क्रेडिट नजर आती है। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसर तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।